بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور دوستو، اس سورۃ نور کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے جس میں اہل ایمان کی بڑی خوبی اللہ نے بیان کی ہے، اور آج ہم مسلمانوں میں اسی خوبی کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم بہت بڑی لاپرواہی کرتے ہیں اس میں۔ اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان کا طریقہ تو یہ تھا، انما کان قول المؤمنین، مومنوں کی شان تو یہ تھی، ان کا طریقہ یہ تھا کہ اذا دعوا الی اللہ، جب ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، توحید و سنت کی دعوت دی جائے، حق کے پابندی کی تاکید کی جائے، برائی سے روکا جائے، تو وہ حجت نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے سمعنا واطعنا، ہم نے بات سن لی اور ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ سمعنا واطعنا، ہم سے پہلے کچھ امتیں ایسی گزری ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے بڑی مذمت بیان کی۔ کیوں؟ وہ سنتے تو تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ایمان والو خبردار، تم ان لوگوں کی راہ اختیار نہیں کرنا جو کہتے ہم نے سن تو لیا لیکن عمل نہیں کر سکتے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو سمعنا و اطعنا کا مصداق بنائے، جہاں حق بات بیان کی جائے، حق کہا جائے، اچھی بات بتائی جائے، ہم اس کو فوراً قبول کر لیں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس کو امام ترمذی اپنی سنن میں، امام بہقی اپنے شعب الایمان میں، اور بہت سارے احمد بن حنبل وغیرہ نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لن یشبع مؤمن من خیر یسمعہ حتی یکون منتہیہ الجنہ، سچے مومن کیا کمال تو ہے کہ جب بھی وہ کوئی اچھی بات سنتا ہے فائدے کی، تو اس پر اتنی پابندی سے عمل کرتا ہے حتی یکون منتہیہ الجنہ، یہاں تک کہ وہی عمل اس کے جنت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ میرے بھائیو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ حضرات نے سنا ہوگا، یہی کیا کم ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو، تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ قرآن ویسے پڑھے جیسے اللہ نے ہم پر نازل کیا ہے، تو فلیقرأ ابن ام معبد، عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ان کو کھجور پر ایک مسواک توڑنے کے لیے درخت پر بھیجا، درخت پر گئے تو ان کی جو ہے وہ ٹانگ کھل گئی۔ بچپنے میں پولیو کی بیماری تھی جس کی بنا ان کی ایک پیر، ایک ٹانگ بڑی خراب ہو گئی تھی، دھبے والی۔ اس کمزور اور پتلی عیب دار پنڈلی کو دیکھ کر کے لوگوں کو ہنسی آ گئی۔ نبی علیہ السلام فرمایا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، عبداللہ کی ٹانگ تو دیکھیں کتنی کمزور، کتنی باری، کتنی داغدار ہے۔ آج اپنا تم ہنستے ہو، اللہ کی قسم عبداللہ کی ٹانگ تو عیب دار ہے لیکن ایمان سے بھری ہوئی ہے۔ یہ ایسے ایمان والے کی یہ ٹانگ ہے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے مقابلے میں ایک پلڑے پر احد پہاڑ رکھے، دوسرے پلڑے میں تمہارے بھائی عبداللہ کی ایک ٹانگ رکھ دے، تو عبداللہ کی ٹانگ جو ہے وہ احد پہاڑ کے وزن پر غالب آ جائے۔ یہ ایمانی قوت اور ایمانی طاقت، ایمانی وزن ہے۔ یہی کہتے ہیں کہ لوگوں ثلاثۃ من کن فیہ، تین بڑی اہم چیزیں ہیں، جو شخص ان تینوں چیزوں کو اپنا لے گا
تو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے اسے ایمان کا مزہ عطا کر دیں گے۔ دوستو ایمان کا مزہ ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایمان کے مزہ کی جو تشبیہ دی ہے، ایک ایسے غذا، ایک ایسا پھل جس کے اندر مٹھاس ہو۔ مثال کے طور پر ابھی آم کا سیزن چل رہا ہے، ہمارے بر صغیر کے لوگوں کو سب سے محبوب میوہ اور پھل۔ اگر آم شروع کیے کھانا، اگر پہلے ہی کھٹا نکل گیا، کان کھڑے ہو گئے، تو پھر اس سے کوئی محبت نہیں۔ لیکن اگر میٹھا نکل جائے تو اس کی کسلی بھی، گٹلی بھی چاٹ چاٹ کر کے بالکل سفید کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ ایک آم کھانے کے وقت اگر آم کی مٹھاس، آم کا مزہ مل جائے تو چھلکا زبردست کھینچ کر کے جب تک مٹھاس ملتی ہے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، گھٹلی چاٹ چاٹ کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ دوستو اگر ایمان کا مزہ مل جائے اسی طرح، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان کا مزہ مل گیا تو ایمان کی کوئی بات انسان چھوڑے گا نہیں۔ ایمان، وہ ایمانی باتیں، اسلامی تعلیمات، شریعت کی باتیں وہ چھوڑتا ہے جس کے دل میں ایمان کا مزہ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب کو سزائے موت دی گئی، ہمارے بر صغیر سندھ کے رہنے والے تھے، لیکن مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ وہاں سنت پر عمل کرنے کی بنا پر ان کو بہت ستایا گیا، تنگ کیا، اہل بدعت کا غلبہ تھا، جیل میں ڈالا جاتا، بار بار سزائے موت سنائی گئی۔ تو کسی نے کہا آپ اس سنت پر عمل نہ کریں، چھوڑ دیں، جان بچا لیں آپ۔ انہوں نے کتنی پیاری بات کہی، کہا سنت پر عمل کرتے ہوئے مزہ مل جو رہا ہے، اس مزہ پاتے پاتے جان چلی جائے زیادہ مجھے پسند ہے کہ سنت کو چھوڑ کر کے ایمان کا مزہ ہمارا ختم ہو جائے، ہم بے ایمان بن جائیں۔ دعا کرو اللہ سب کے اندر ایمان کا مزہ پیدا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 3 چیزیں اگر بندہ اپنا لے تو اس کو ایمان کا مزہ اللہ اپنے فضل و کرم سے دیتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو مزہ عطا کر دے۔ ہمارے اسلاف خود نبی علیہ السلام تو دعا منقول ہے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اللہ میرے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دے اور میرے دل کو ایمان سے سجا دے، ایمان سے مزین کر دے۔ یہ پیارے نبی کی دعا، اور صحابہ کرام بھی بڑی پابندی سے دعا کیا کرتے تھے، ہمیں اور آپ کو بھی چاہے دعا کیا کریں، اللہم حبب الینا الایمان وَزَيَّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، اللہ ہمارے دل میں ساری کائنات کی محبت پر ایمان کی محبت پیوست کر دے۔ کہتے ہیں ایمان کا مزہ 3 چیزیں انسان اگر کرتا ہے، پابندی کر لے تو ضرور ایمان کا مزہ آئے گا۔ نمبر 1 کہتے ہیں کہ انسان ترک الحق، نمبر 1 سب سے پہلی چیز جس سے انسان کو ایمان کا مزہ اللہ دیتا ہے، حق اس کے سامنے پیش کی جائے تو حق کو قبول کر لے، حق کا انکار نہ کرے۔ سب سے پہلی چیز ترک المرائی فی الحق، آپ کے سامنے حق معلوم ہو جائے، حق یہ ہے، اب حق کا ساتھ دیں، حق پر عمل کریں، حق کو آپ اپنا لیں، حق سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں۔ آپ اگر حق قبول کریں، بجائے اس کے کہ جھگڑیں، لڑیں، بحث کریں، مباحثہ کریں۔ اگر ایک آپ کے اندر کوئی کمی نظر آ رہی ہے، کسی نے آپ کو کہا بھائی آپ مسلمان ہیں، یہ کمی آپ کے اندر رہ گئی، یہ عمل آپ کریں یا یہ برائی آپ کریں، اس کو چھوڑ دیں، آپ اس پر حجت بازی نہ کریں، بحث نہ کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، نصیحت کرنے والے کا شکر ادا کریں، آپ اصلاح کر لیں، ٹھکرانے اور حجت بازی کے بجائے اس کو قبول کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ بہت بڑا سبب ہے جس کے ذریعے انسان کو ایمان کا مزہ ملتا ہے۔ کیا ہے؟ حق ٹھکراتا نہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بعد جس کو اللہ نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا، ابو بکر کو، عمر کو، صحابہ کرام کو، تابعین کو، ائمہ کرام کو، محدثین کو ایمان کا مزہ اس لیے ملا
سیکھا کہ جب بھی ان کے سامنے حق آیا گردن جھکا کر کے قبول کر لیا، کبھی حق کا انکار نہیں کیا اور حق پیش کرنے والے سے لڑا نہیں۔ دعا کرو اللہ ہمارے اندر خوبی پیدا کر دے۔ نمبر 2، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایمان کا مدہ کوئی چاہتا ہے تو دوسرا بڑا عمل یہ ہے ترک الکذب، ترک الکذب۔ انسان وَإِنْ كَانَ مَادِحًا، بطور مذاق کے بھی جھوٹ نہ بولے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ انسان اپنی زبان سچی زبان بنا لے، زبان کا سچا ہو جائے، قول کا، کردار کا، گفتار کا سچا ہو جائے، اللہ کے ساتھ سچا، نبی کے ساتھ سچا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ سچا، اپنے دوستوں کے ساتھ سچا، اپنے کمپنی والوں کے ساتھ سچا۔ ہمیشہ اگر انسان سچائی کا اہتمام کرے اور اتنا سچائی کا اہتمام کرے کہ اگر جھوٹ بولنے، اگر اتنا سچائی کا اہتمام کرے کہ کبھی بطور مذاق کے بھی جھوٹ نہ بولے، اگر انسان سچا بن جائے اور جھوٹ سے دل میں نفرت ہو جائے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی اللہ حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو، جھوٹوں کا ساتھ نہ دو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اگر انسان اتنا سچائی کا اہتمام کرتا ہے کہ بطور مذاق کے بھی کسی سے جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو ایمان کا مدہ دیں گے۔ یہی وہ مطلب ہے اس حدیث کا، صحیح بخاری اور مسلم کی، جس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے لوگو لا یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق، ایک مومن کلمہ پڑھنے والا ہمارا امتی سچ بولنے کا اہتمام کرتا ہے، ویتحری الصدق، اور ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان سچا بن جائے، زبان سچی ہو، نگاہ سچی ہو، دل سچا ہو، تو اللہ رسول فرماتے ہیں وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى وَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، ایک سچائی آپ کریں گے تو اللہ رسول فرماتے ہیں سچائی کی برکت سے اللہ تعالیٰ سینکڑوں نیکیوں کا راستہ اور کھول دیں گے۔ جب آپ کے لیے سینکڑوں نیکیوں کا راستہ اور کھل گیا تو اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، سچ بولنے والا کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ، جنت میں وہ جائیں گے جو سچے ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو سچا بنائے۔ نمبر 3، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایمان کا مدہ اس وقت ملے گا جب ہم تیسری چیز اپنائیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان رکھنا۔ دوستو کیا مطلب؟ بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ انسان یہ سوچ لے کہ جو کچھ ہمیں ملا یا جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے نصیب میں یہی لکھا ہوا ہے۔ تقدیر پر سچا ایمان رکھے۔ علم اچھی طرح سے یاد رکھو کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ نے پہلے تقدیر میں تمہارے لکھ چھوڑا ہے۔ اگر تم اس سے بچنا چاہتے تو بچ نہیں سکتے تھے، اور اگر تم اس کو حاصل کرنا چاہتے تو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ اللہ نے جو نصیب میں لکھا ہے وہ مل کر کے رہے گا، اور جس سے محروم کر دیا ہے وہ کبھی آپ کو مل نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع، روزانہ فرض نماز پڑھتے ہیں تو یہی دعا مانگتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ آپ 4 رکعت نماز پڑھے، فرض پڑھے، سنتیں پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ ہم تو تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں جس سے آپ محروم کر دیں، کائنات کے سارے لوگ مل کر کے ہمیں اس کو دے نہیں سکتے، اور جو ہمیں دے دے کائنات کے سارے لوگ مل کر کے ہم سے چھین نہیں سکتے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ انسان کو تقدیر پر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ایمان و یقین رکھنا چاہیے۔ اور پھر ترمذی کی حدیث ہے اگر اللہ نے جو آپ کے نصیب میں لکھا
جتنا لکھا جیسے لکھا آپ اسی پر خوش رہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، میرے رب کا یہی میرے بارے میں فیصلہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تو اللہ نے جو نصیب میں لکھا اس پر خوش رہو، دنیا میں سب سے بڑے مالدار اور کائنات میں سب سے بڑے خوشحال بن جاؤ گے۔ نبی حضرت انس بن مالک، امام احمد بن حنبل اور امام بزار اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری حدیث نقل کرتے ہیں، اسی حدیث کو بتا کر کے بات ہم ختم کرتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک بڑا سا لشکر، بڑی سی جماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہی تھی۔ جب آپ چلتے تو کچھ لوگ دائیں بائیں قریب رہتے، اچانک آپ نے نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھائی اور مسکراتے ہوئے نگاہ نیچی کر لی، فرمایا وجبت وجبت وجبت، 3 مرتبہ فرمایا۔ ایک عام وقت سے چلی جا رہی ہے سفر کرتے ہوئے، دائیں بائیں صحابہ ہیں، کچھ آگے پیچھے ہیں، اچانک نگاہ مبارک اوپر کی طرف اٹھائی، یعنی کیا مطلب کہ وحی کی گھنٹی بج گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی وحی آ رہی ہے، آپ ہوشیار ہو گئے۔ پھر مسکراتے ہوئے سر اٹھایا، فرمایا لوگو وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ صحابہ نے کہا کہ ما ھذا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ آپ سفر میں ہیں، ہم لوگ چل رہے ہیں، اچانک آپ نگاہ اوپر اٹھائے، معلوم پڑا کسی تو کچھ بات کر رہے ہیں، پھر نگاہ نیچے کیے اور مسکراتے ہوئے 3 مرتبہ فرما رہے ہیں وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا میرے رب نے ابھی میرے امتیوں کے لیے بشارت دی ہے۔ 3 قسم کے امتی ہیں جن کے متعلق ابھی ابھی رب نے مجھے بشارت سنائی ہے۔ نمبر 1 آپ نے ساتھ فرمایا کہ جو انسان حق کو پا جانے کے بعد من ترکل جدال وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، حق پر ہوتے ہوئے بھی حق پر ہے لیکن کوئی معاملہ ہوتا جھگڑے لڑائی کی تو سوچتا ہے مسلمانوں سے لڑے کیوں جھگڑے کیوں، اپنا مسلمان بھائی ہے معاملے کو ختم کر، حق پر ہوتے ہوئے وہ جھگڑا چھوڑ دیتا ہے۔ جس نے جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے لڑائی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، وجبت، میرے رب نے ابھی بشارت سنائی کہ اس کے اوپر واجب ہو گیا۔ اللہ رسول کیا واجب ہو گئی؟ اللہ بیت فی ربد الجنہ، جنت کے سامنے جو گراؤنڈ ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک محل جنت کا تیار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا دوسری مرتبہ ہم نے وجبت اس لیے کہا کہ جو انسان اپنی زبان کو کی اصلاح کر لے، ہمیشہ سچی زبان استعمال کرے، اپنا فائدہ ہو یا نقصان، رب کے ساتھ سچا، نبی کے ساتھ سچا، اپنوں کے ساتھ سچا، بیوی بچوں کے ساتھ سچا، سچائی کا معاملہ کرتا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا خوش ہو گیا، وَإِنَّ لَهُ فِي رَبْضِ الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت کے سامنے جو گراؤنڈ ہے ایک عالی شان محل تیار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام پوچھا یا رسول اللہ یہ تو 2 ہوا، تیسری مرتبہ بھی آپ نے فرمایا واجبت واجبت، کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا تیسری مرتبہ میرے رب نے بتایا من حسن خلقہ، میرا جو امتی اپنے اخلاق کو کی اصلاح کر لے، اچھے اخلاق والا بن جائے، من حسن خلقہ، میرا جو امتی اپنے اخلاق کو سنوار لے اور اچھے اخلاق بنا لیا، البندہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر کے جنت کے سامنے اس کے لیے بھی ایک محل تیار کر دیا۔ دوستو دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کا مزہ عطا کر دے۔ جب ایمان کا مزہ مل جائے گا اب ملے گا یہ 3-4 باتیں جو بتائیں گے اس پر عمل کیا جائے، تب جب ایمان کا مزہ آ جائے گا تو دوستو کتنی بھی دین کی راہ میں تکلیفیں ہیں اس تکلیف میں بھی ہم کو کیا ہوگا؟ مزہ محسوس ہوگا۔ کیوں؟ تکلیف اپنے رب کے لیے برداشت کر رہے ہیں۔ یہ تکلیف ہم نے کس کے لیے برداشت کیا؟ رب کے لیے۔
اس تکلیف پر ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ دعا کرو اللہ ہم سب کو ایمان کا مدہ عطا کر دے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے یقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب۔